کہ میں اپنی بیوی کا پردہ جس سے رکھوانا چاہوں، جس سے اتارنا چاہوں، یہ میرا اختیار نہیں ہے، میرے رب کا اختیار ہے۔ ہاں میں وہ اختیار سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، اظہار کر کے دکھا سکتا ہوں، میرا اختیار نہیں ہے کہ اس سے پردہ کراؤں گا، اس سے نہیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں شادی کے بعد جو خاوند کو اپنی بیوی پر حقوق حاصل ہوتے ہیں، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جس سے پردہ کرائے اور جس سے نہ کرائے۔ جی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں بچی پیدا ہونے اور بالغ ہونے کے بعد باپ کو یہ حق ہے کہ وہ جس سے پردہ کرائے جس سے نہ کرائے۔ جی نہیں، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا ہے کس سے پردہ ہے کس سے نہیں ہے۔ باپ اور خاوند کا اس میں کوئی اختیار کا دخل عمل نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے، کوئی کہے بس میں نے وضو کر لیا، اب صبح کی 1 رکعت پڑھوں یا 4 پڑھوں یا 6 پڑھوں یا 8 پڑھوں، میری مرضی ہے۔ ہم کہیں گے وضو کرنا تیری ذمہ داری، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں وہ میرے اللہ نے واضح کی ہوئی ہیں، تیرا اختیار نہیں چلے گا۔ اور تیری بچی پیدا ہوئی ہے یا بیوی آئی ہے، اس سے کس سے پردہ کرانا ہے کس سے نہیں کرانا، اس میں تیرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ پوری ترتیب 4 پارے کا آخری صفحہ اٹھائے، رب العزت نے پوری ترتیب دے دی کس کس سے پردہ ہے۔ آپ عوام ہے، میں آپ کو ایک لائن میں سمجھائے دیتا ہوں، آپ اس کو ہر جگہ اپلائی کر لیں تو بس فائنل ہو جائے گا کہ اس پہ لاگو ہوتا ہے یا اس پہ نہیں ہوتا۔ ہر اس شخص سے عورت کا پردہ ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ فائنل ہے۔ ہر اس شخص سے خاتون کا پردہ ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ اختیار اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، خاوند اور باپ کو نہیں دیا، بھائی اور ماں کو نہیں دیا، یہ اپنے پاس ہے۔ ہم لوگ عجیب ہیں۔ ایک جگہ ایک بات ہوئی اور خاوند بیوی کی لڑائی ہوئی اور اس کے سسر اور اس کی سمدھی تک بات گئی تو مسئلہ میرے پاس آیا اور میں نے پوچھا جی بات کیا ہے؟ یہ ہماری بیٹی اس کے ساتھ بیاہ ہوئی ہے اور یہ ہماری بیٹی کو اس کے کزنوں کے ساتھ نہیں ملنے دیتا۔ میں نے خاوند سے پوچھا جی کیوں؟ اس نے کہا جی اس لیے نہیں ملنے دیتا، میری بیوی ہے، میرا اختیار ہے میں جس سے ملاؤں یا جس سے نہیں ملاؤں۔ میں نے کہا تم دونوں غلط ہو۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا جو کہہ رہا ہے نہیں ملانے دیتا وہ میرے پاس شکایت لایا ہے سسر بن کے، یہ بھی غلط ہے، اور جو خاوند کہہ رہا ہے جس سے ملاؤں جس سے نہ ملاؤں یہ جملہ بھی غلط ہے۔ کزن سے تو ویسے ہی پردہ ہے، کزن سے تو نکاح ہو سکتا ہے، وہ تو ویسے ہی پردہ ہے، خاوند کے اختیار نہیں ہے۔ خاوند کی غلطی یہ ہے کہ اس نے بات تو ٹھیک کری ہے لیکن منسوب اپنی طرف کر دی ہے، وہ کہتا نہیں اللہ کو حکم ہے، اور والد تو ویسے ہی غلط ہے جو کہتا ہے کیوں نہیں ملنے دیتا۔ یاد رکھو میں ایک جملہ اس سے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ اس بات کو بعض اوقات ہضم بھی نہیں کر پاتے۔ ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے فقہ کی کتب میں کہ ہر اس عورت کا اس عورت سے پردہ ہے جو عورت فاحشہ ہو اور جو عورت شریف ہو۔ فاحشہ عورت، جسم فروش عورت، اگر وہ اس معاشرے میں آئے جس معاشرے میں خاتون خانہ ہے، خاتون خانہ گھر رہنے والی عورت ہے، اہل خانہ ہے، شریف گھر میں بیٹھنے والی باپردہ بیوی کا، باپردہ ماں اور بہن اور بیٹی کا، اس فاحشہ عورت سے پردہ ہے جو مردوں کو منہ لگاتی ہے۔ اسلام تو اس حد تک بات کرتا ہے، اس میں کوئی مرد اور کوئی عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ نے پہلے فیصلہ فرما دیا۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ کس عمر تک آ سکتا ہے، اس میں بالغ نابالغ ہونے کو کیا آپ چیک کرتے پھریں گے؟ ہمارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے؟ وہ بچہ کہہ دے میں نابالغ ہوں، وہ بچہ کہہ دے میں بالغ ہوں، میں اس کا ماں باپ تو نہیں ہوں کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے غسل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اسلام نے بہت آسان اصول دیا ہے، صحیح بخاری میں ہے، اس وقت اس بچے کا گھر میں پردہ کرا دیں جب اس کو عورت اور مرد کے معاملات میں انٹرفیئر سمجھ آنے لگے، جب انٹرسٹ سے سمجھ آنے لگے نا، بھئی یہ شادی ہوتی ہے، یہ مرد ہوتا ہے، یہ عورت ہوتے ہے، بیوی ہے، اتنی سمجھ بوجھ آ جائے نا تو اس کا پردہ کرا دیا جائے۔ ایسے بچوں کو اللہ کے رسول اپنے گھر میں بھی نہیں بھیجتے تھے۔ ایک بچے کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک بچہ بلاؤ، بعض اوقات گھر میں کام ہوتے ہیں، میرے گھر میں بچہ جائے کام کر کے آ جائے۔ حضرت بلال ایک محنث کو لائے، شیمیل، جس کی کوئی مردانگی نہیں ہے، تھا بچہ، اسے بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس سے ایک عورت کے متعلق ایک بات سن لی، ہی تقبل باربع وتدبر بثمان، یہ علماء سے پوچھ لینا۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں گیا نا، جس میں انٹرفیئروں سے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ اب عورت مرد کے معاملات میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج کے بعد یہ گھر نہیں جائے گا، اس کا پردہ ہو گیا۔ میں شیمیل کی بات کر رہا ہوں جس میں مردانگی بھی نہیں ہے،
وہ کسی عورت کے آنے جانے پہ بچہ تھا نا، یوں تبصرہ کر رہا تھا، بچگانے میں کیا، کوئی گناہ میں نہیں کیا، لیکن اس تبصرے میں سے بھی اللہ کے رسول نے پردہ قرار دیا ہے. تو اس سے خود اندازہ لگا لیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، اپنی بیوی کو اپنے دیور کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کہتے ہیں جا تو اسے گھر چھوڑ کے آ جا. یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کسی قسم کا جائز نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا بھائی کوئی غلط کار اور بندہ ہے، کوئی میرا بھائی گناہ گار ہے، کوئی میرا بھائی خطا کار ہے اور مجھے اس پہ شک ہے. جی نہیں، قرآن کریم نے کہہ دیا جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. میں ایک جملہ کہوں آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے. میں نے کبھی اپنی چچی کی شکل نہیں دیکھی، کبھی اپنی ممانی کی شکل نہیں دیکھی. میں نے چچی اور ممانی سے پردہ کیا ہے، کیونکہ اسلام میں چچی اور ممانی سے پردہ ہے. چاچا دنیا سے اڑ جائے چچی سے نکاح ہو سکتا ہے، ماما دنیا سے اڑ جائے مامی سے نکاح ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں، فائنل ہے بات تو. اسلام نے پردے اس حد تک بتائے ہیں. بھائیوں نے مجھے کہا نا پردے کی بات کرنا، میں دل میں ہنسا. میں نے کہا جب میں پردے کی بات کروں گا تو پھر یہ کہیں گے سختیاں سنا رہا ہے، لیکن کہا مجھے آپ نہیں ہے. جب آپ نے کہا تو مسئلہ تو میں نے پورا سنانا ہے، کوئی ادھورا تو نہیں سنانا. میرے دوستو، پردے کا اسلام میں بہت بڑا اثر ہے. نظر شیطان کے ظاہر بجھے ہوئے تیروں میں ایک تیر ہے. جہاں نظر جاتی ہے وہاں دل جاتا ہے، جہاں دل جاتا ہے وہاں حالات پتہ چلتے ہیں، جہاں حالات پتہ چلے وہاں معاملات پتہ چلتے ہیں، اور جہاں معاملات آ جائے نا پھر وہاں سے معاشرت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اپنی آنکھ کو قابو رکھیں. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر بھائی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے نا، خیر ہے، اپنے سسرال میں بیوی کو وہاں بھیج دو، شک کی بات نہیں ہے بھائی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایمان والا بھی تو پردہ کرتا تھا نا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی پردہ کرتے تھے نا عورتوں سے. اس کا کیا معنی ہے؟ ان کے ایمان میں کوئی کمی تھی؟ علماء لکھتے ہیں یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے نا، یہ تنہائی میں جو مرد جو عورت کو پڑھانے بیٹھتا ہے، جی اس کا ماسٹر ہے، اس کا استاد ہے، اس کا ٹویٹر ہے، اس کو پڑھا رہا ہے، یہ بات بھی غلط ہے. کہا رابعہ بصریہ جیسی اسٹوڈنٹ ہو اور حسن بصری جیسا ٹیچر ہو، اور جو پڑھ رہے ہوں وہ اللہ کی کتاب ہو، اور جس جگہ پڑھ رہے ہوں وہ بیت اللہ ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے. کتاب اللہ پڑھ رہا ہو، بیت اللہ میں بیٹھا ہو، ولی اللہ پڑھا رہا ہو اور ولیہ پڑھ رہی ہو کا پھر بھی جائز نہیں ہے. باقی معاملے تو اپنی جگہ. تو میرے دوستو اسی لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے 100%. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے گھر میں دیواریں آ جائیں گی. یہ بھی میں حل کرتا جاؤں. مثلا کسی بچے نے شادی کی ہے تو اس نے کہا جی میں تو شرعی پردہ کروں گا، یا عورت نے کہا کہ شرعی پردہ کرے گی. تو آج کل کیا کہتے ہیں، انہاں تو رولے پا دیتے ہیں گارج، ان کی وجہ سے کندیاں آ گئی ہیں صاحب، دیواریں آ گئی ہیں. ہمارے گھر میں کوئی دیوار نہیں آتی. میں آپ کو پردے کی ترتیب سمجھا دیتا ہوں. اگر گھر بڑا ہے تو آپ علیحدہ کر لیں. علیحدہ نہیں کر سکتے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو پردہ وہاں بھی ہو سکتا ہے. بہو کا، بھابھی کا اپنے دیور سے پردہ کیا ہے، دوپٹہ بڑا رکھے، علیحدگی میں اپنے دیور سے بیٹھ کے گپ شپ نہ لگائے. وہ آیا ہے، یہ ادھر گئی ہے، یہ ادھر گیا، ایک دوسرے کے سامنے سے گزر گئے ہیں، اس نے چادر یا اپنی وہ دوپٹے روبٹے کو منہ پر کیا ہوا ہے چھوٹا موٹا، تو ٹھیک ہو گیا. علیحدگی میں نہ بیٹھے ان سے. آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی چلے گا اور آپ کا پردہ بھی چلے گا. جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اتنا ہی ہوگا نا. آپ نے جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے، آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑنا نہیں ہے، تو پردے کا اہتمام کر کے رہے. تو میرے دوستو اس طرح رہا جا سکتا ہے. خامد کا بھانجا، خامد کا بھتیجا، یہ اس کی بیوی کے لیے غیر محرم ہے، نامحرم ہے، اس سے اس کا پردہ ہے. میری شادی ہوئی تو میری ایک بڑی ہمشیرہ، میری باجی مجھے کہنے لگی کہ مامی کو دیکھنے کے لیے میرے بیٹے کب جائیں گے. وہ میری بہن الحمدللہ زندہ سلامت ہے، میری ان سے اچھی بھلی قرآن کریم کی تفسیر پہ گپ شپ ہوتی ہے. وہ ہم سے بڑی ہیں اور میرے ابو سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پہلے پڑھی ہے. تو میں نے اپنی بہن کو کہا کہ مجھے ایک آیت کا مطلب سمجھا دو، پھر جا کر ملا دینا. اس نے واقعی سمجھا کہ کوئی آیت پوچھتا ہے. تو میں نے یہ حرمت علیکم، اس میں لفظ ہے وبنات الاخت، وبنات الاخت، وبنات الاخت، پوری ترتیب ہے. میں نے یہ لاتے لاتے جہاں بھانجے کا ذکر تھا نا، میں نے کہا اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے. اس کو سمجھ آ گیا کہ کہنا کیا چاہتا ہے. کہ اس کا معنی ہے ممانی سے بھانجے کا پردہ ہے. میں نے کہا آپ بھیجو گی؟ تو مجھے مذاق میں کہنے لگی نہ، یہ آیت میرے واسطے تھی، یہ آیت میرے لیے اتری ہے. میں نے کہا اگر تو مسلمان ہے تو تیرے لیے اتری ہے، تیرا فتویٰ بہت سخت ہوتا ہے. میں نے کہا فتویٰ میرا تھوڑی ہے، یہ اللہ کا ہے. ہماری تو کوئی لڑائیاں نہیں ہوئی، ہماری تو کوئی معاملات خراب نہیں ہوں.
کیوں؟ دین کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو دینداری کی بنیاد پہ پردہ داری کو رواج دیں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ میری باتوں پہ ناراض نہ ہونا، ناراض ہونا ہے تو ان مسائل پہ ہونا جو لکھے ہوئے ہیں، میں نے تو پڑھ کے سنائے ہیں، بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، میں نے کوئی مسئلے بنائے نہیں ہیں۔